مرد کی وفاداری کی ایک بڑی مثال اس ویڈیو میں دیکھیے۔ وہ لڑکی جو زیادتی کا نشانہ بنتی رہی، پولیس کا روپ دھاری خاتون اس نوجوان لڑکی کی عزت جگہ جگہ نیلام کرتی رہی، مگر جب خاتون کی قید سے لڑکی کو آزادی ملی تو گھر والوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر ایک نوجوان جس کو تمام صورتحال کا علم ہونے کے باوجود اس لڑکی کو عزت دی اور نکاح کر لیا کہ کبھی انہوں نے شک نہیں کیا اور مجھے اتنا خوش رکھا ہوا ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے اتنا ساتھ دیا، اور میں آج کہتی ہوں کہ ہر بہن بیٹی کے نصیب میں ایسا انسان ہو۔ السلام علیکم، میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمن اوان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی موٹیویشنل سٹوری ہے۔ ہمارا ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی وائف ہے ہمارے ساتھ۔ یہ جو لڑکی ہے، یہ جو بیٹی ہے، اس کے پاسٹ میں جو ہوا میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اب ہو رہا ہے اور جو اب بھی ان کی خوشیاں ہیں ان کی زندگی میں، ان کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اوورآل آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو بیٹی ہے یہ کسی کے گھر میں کام کرنے گئی، اور وہاں پہ جن کے گھر میں کام کرنے گئیں وہاں پہ 2 نمبری چل رہی تھی۔ وہاں پہ ان سے غلط کام کروائے گئے اور ان کو ریکارڈ کیا گیا۔ ریکارڈ کرنے کے بعد ان کو ایک عرصے تک ان کو ذلیل کیا گیا ان ویڈیوز کی بنا پر، اور ان سے غلط کام کروائے گئے المختصر۔ اس کے بعد یہ وہاں سے نکلتی ہیں، یہ بھائی ان کو ملتے ہیں اور ان کو یہ آپس میں ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ایک شہین ہے یہ ان سے شادی کر لیتا ہے۔ کیسے یہ معاملات ہوئے اور کیسے انہوں نے اس بہن کو، ہماری بہن کو ایکسیپٹ کیا، اور کیسے ان کی شادی ہوئی اور اب کیسے چل رہے ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ لوگ بہن بیٹی اور بیوی کے معاملات میں اگر ان کا پاسٹ اچھا نہ ہو یا کوئی ایک نقطہ نظر آ جائے برا، تو مرد جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو یہ جب پتہ چلا کہ یہ پاسٹ ان کا اس طرح سے گزرا ہے، تو آپ نے کیسے ایکسیپٹ کیا اور کیسے یہ قبول کیا کہ میں ان کو نکاح میں رکھوں گا اور ہمیشہ خوش رکھوں گا؟ یہ لوگوں کو پیغام دیجیے اس بات کا۔ سر، دراصل بات یہی ہے، ہماری شادی ہوئی، مجھے سب باتوں کا پتہ چلا کہ وہ عورت اس کے ساتھ غلط کرواتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھے ساری باتیں بتائی، میں نے اس نہ مائنڈ کیا نہ غصہ کیا۔ میں نے ٹھیک ہے، میں نے نکاح کر لیا کہ یہ چھوڑ دوں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے، اب میری عزت ہے، میں اس کو چھوڑ دوں، پھر یہ بعد میں ذلیل ہوگی نا۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اور اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں، شک نہیں کرنا چاہیے، اور اس پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ خود جو مرضی کرتے رہیں، باہر منہ مارتے رہتے ہیں، گھر میں کیا چل رہا ہے، اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ بیوی پہ شک نہیں، بیوی کی عزت کریں۔ یعنی مرد کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ روزمرہ زندگی میں کتنے غلط کام کر لیتا ہے یا کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس غلطی ہو گئی نا، چاہے اس نے کیا یا نہیں کیا، یہ اللہ جانتا ہے نا۔ اس لیے بولتا ہوں کہ صرف بیوی پہ شک نہیں کرنا چاہیے، بھی عزت دینی چاہیے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بیٹی ہونی ہے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ بس عزت کرنی چاہیے اپنی بیوی کی۔ یعنی عورت کی ہر حال میں عزت کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کیا پیغام دیں گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نقطہ نظر آ گیا اور اس کی بنا پہ انہوں نے عورت کو چھوڑ دیا یا پھر ان پہ تشدد کرنا شروع کر دیا، بغیر مجبوری سمجھے، بغیر کوئی جو ہے پرابلمز ان کو سمجھنے کے بغیر، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، ہم غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف ہمیں کر دیتا ہے۔ ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ انسان کیوں نہیں معاف کرتا؟ ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اب آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اب آپ کی جو شادی کے بعد کی زندگی ہے وہ کس طرح کے معاملات گزر رہے ہیں؟ جی، پریشانی تو ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ماشاء اللہ سے خوش رہ رہے ہیں۔ پریشانی کس چیز کی؟ یہ کرائے کی کام شام ابھی نہیں ہے، حالات ہمارے خراب ہیں ویسے، کیونکہ ہم دونوں سمجھے علیحدہ رہ رہے ہیں گھر سے، نہ میرے گھر والے کو رابطہ ہے نہ اس کے گھر والوں کو۔ اس کی وجہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بولا میں چھوڑ دوں گا، آپ کو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔
یعنی آپ کے گھر والوں سے آپ کا رابطہ اس لیے نہیں کہ آپ ان کو اب نہیں چھوڑنا چاہتے؟ جی یہی بات ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ان کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ ماشاءاللہ۔ آپ بہن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو معاملات چھوڑے اس کے بعد انہوں نے آپ کو اپنایا، آپ کو کیا فیلنگس تھیں کہ آپ کو واقعی میں اس طرح کا آدمی کوئی ملے گا، کوئی اس طرح کا شخص ملے گا؟ مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ واقعی میری لائف میں ایسا انسان آئے گا، لیکن جب ملا، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور کہتے ہیں کہ اپنے دھوکہ دیتے، اپنے ہی شک کرتے، اپنے مار پیٹ کرتے ہیں، غلطی ہو نہ ہو کہتے ہیں کہ نہیں تم بری ہو، تم ایسے ہی ہو، ایسے چلتا ہے۔ لیکن یہ اپنے ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا ساتھ دیا ہے، بہت کیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت اچھا ساتھ دیا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے کیسے چل رہے ہیں؟ ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بہت اچھے معاملات ہیں ان کے ساتھ، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، بالخصوص ان والدین کو جو اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر میں بھیج دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، یا پھر شادی کرتے وقت اچھے سے سوچتے پرکھتے نہیں، ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کے بعد پھر اپنی بیٹی کی شادی کریں۔ اگر ملازمہ رکھوانا ہے تو خود محنت مزدوری کر لیں، بیٹیوں کو نہ بھیجیں، کیونکہ آج کل کے حالات اس طرح ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ آج لڑکیاں باہر نکلنے سے بھی ڈرتی ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے، لڑکے دیکھتے ہیں اس طرح کرتے۔ اگر ایک لڑکی آواز اٹھائے اس کے پیچھے دوسری بھی اٹھائے نا، اس طرح کئی آوازیں اٹھیں، لیکن لوگ ڈر ڈر کے کچھ بھی نہیں بولتے۔ اب یہی میرا میسیج ہے کہ بیک گراؤنڈ دیکھ کے اس کے بعد پھر یہ کام کیا جائے۔ یعنی جن کے گھر میں آپ اپنی بیٹی کو بھیجنے لگے ہو، چاہے وہ شادی کے لیے ہے یا پھر وہ کام کروانے کے لیے ہے، آپ ان کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھیے۔ ان لڑکوں کو، ان نوجوانوں کو، اس یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو لڑکیوں کے معاملات میں غلط سوچ رکھتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے نا، کہ اللہ جانتا ہے کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اب مرد کہتے ہیں یہ عورت بری ہے، عورت سے پوچھو کہ ہوا کیا ہے، یہ غلط کیوں کیا تم نے۔ اگر غلط نہیں کیا پہلے اس سے پوچھا جائے کہ یہ مجبوری تھی، کیا مسئلہ تھا، پھر اس کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن شک جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، گھر تباہ کر دیتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اب میرا شوہر ہے، اللہ پاک کا اتنا شکر ہے کہ کبھی انہوں نے شک نہیں کیا، اور مجھے اتنا خوش رکھا ہوا ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے اتنا ساتھ دیا، اور میں آج کہتی ہوں کہ ہر بہن بیٹی کے نصیب میں ایسا انسان ہو۔ آمین صبح آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوش رکھے۔ ایسی جب موٹیویشن ملتی ہے، جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو یہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں انسانیت کا جذبہ جو ہے وہ مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور مزید ہے بھی۔ تو ایسے لوگوں سے محبت کیجئے، ایسے لوگوں کا ساتھ دیجئے، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے، کوئی عورت ہے، عورت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے اس بھائی نے ایک بڑا ہی اعلیٰ پیغام دیا ہے کہ آپ کم از کم عورت کو جب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تب معاملات جو ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے انہوں نے سمجھا، آپ بھی اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھیں، عورت مرد کو سمجھے، مرد عورت کو سمجھے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں آسان ہو سکتے ہیں، خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ کتنے منٹ کی بنی؟